پاپولیشن کا ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے: اے گروپ آف آئٹمس اور آبجیکٹس وچ ہیو سیم کریکٹرسٹکس. ایسا گروپ جس میں جتنی بھی آئٹمس، آبجیکٹس یا انڈیویجولس ہو، ان سب کے کریکٹرسٹکس کیا ہو؟ سیم ہو. کریکٹرسٹکس یعنی خصوصیات کیا ہو؟ سملر ہو، سیم ہو، ایک جیسے ہو. تو ایسی گروپ کو ہم پاپولیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی لیٹ سپوز یہ ایک ایگزامپل ہے اسٹوڈنٹس آف اے کالج کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اگر ہم لے لیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پاپولیشن ہے. کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ سملرٹی ہے. اس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کریکٹرسٹکس کیا ہے؟ سیم ہے. یعنی اس کالج میں ہم نے صرف اور صرف اسٹوڈنٹس لی ہے، ٹیچرس کو نہیں لیا ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اسٹوڈنٹس کی کریکٹرسٹکس کیا ہے؟ سیم ہے، تو اس لیے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک پاپولیشن ہے. اسی طرح نیکسٹ ایگزامپل ہے اسٹارز ان دا اسکائی. آسمان میں جتنی بھی ستارے ہیں ان کا اگر ہم گروپ لے لیں تو اس کو ہم پاپولیشن کہتے ہیں. کیونکہ آسمان میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہم نے صرف اور صرف کیا لی ہے؟ سٹارز لی ہے، تو اس لیے اس کو ہم پاپولیشن کہتے ہیں. نیکسٹ ہے گورنمنٹ کالجز ان پاکستان میں جتنے بھی گورنمنٹ کالج ہیں ان سب کو اگر ہم لے لیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پاپولیشن ہے. ویسے مختلف سکولز بھی ہے، مختلف یونیورسٹیز بھی ہے، لیکن ہم نے یہاں پر یونیورسٹیز اور سکولز کو نہیں لینا ہے. یہاں پر ہم کیا لیں گے؟ صرف اور صرف کالج لیں گے. کیونکہ ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ جتنی بھی آبجیکٹس یا آئٹمس ہو ان سب کے کریکٹرسٹکس کیا ہو؟ سیم ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم صرف کالجز کو لیں گے. تو یہاں پر یہ ایک اور ایگزامپل ہو گیا گورنمنٹ کالجز ان پاکستان میں جتنی بھی گورنمنٹ کالج ہے ان سب کو اگر ہم لے لیں تو یہ ایک پاپولیشن ہے. فردر اگر ہم یہ کہیں کہ پاپولیشن کو 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. نمبر فرسٹ ہے فائنائٹ پاپولیشن اور نمبر سیکنڈ ہے انفائنائٹ پاپولیشن. فائنائٹ پاپولیشن کا ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے: if the number of items or objects of a population are fixed. ایک پاپولیشن ہے، اس پاپولیشن میں جتنی بھی آبجیکٹس یا آئٹمس ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ فکسڈ ہے، یعنی معلوم ہو. تو ایسی پاپولیشن کو ہم فائنائٹ پاپولیشن کہتے ہیں. یعنی وہ پاپولیشن جس کا تعداد ہمیں معلوم ہو کہ اس میں کتنی آئٹمز ہے، کتنی آبجیکٹس ہے، تو ایسی پاپولیشن کو ہم فائنائٹ پاپولیشن کہتے ہیں. لیٹ سپوز اسٹوڈنٹس آف اے کالج، یعنی کالج میں اسٹوڈنٹس ہے تو یہ تو ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کالج میں کتنے ہیں. اس کے رجسٹریشن سے بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں اور کالج کے کسی ٹیچر سے بھی ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے کالج میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں. تو کالج میں جتنی بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس کا تعداد کیا ہے؟ فکسڈ ہے، ہمیں معلوم ہے. تو ایسے پاپولیشن کو ہم فائنائٹ پاپولیشن کہتے ہیں. اسی طرح گورنمنٹ کالجز ان پاکستان میں جتنی بھی کالج ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے یا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کالجز پاکستان میں کتنے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ایک فائنائٹ پاپولیشن ہے. ورکرز ان اے فیکٹری، اگر ہم ایک فیکٹری لے لیں اور اس میں جتنے بھی مزدور ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی تعداد بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ فائنائٹ پاپولیشن ہے. نیکسٹ ہے انفائنائٹ پاپولیشن. تو یہاں پر آپ نے انفائنائٹ کو سمجھنا ہے. انفائنائٹ کا مطلب کیا ہے؟ انفائنائٹ کا مطلب ہے نامعلوم، جس کا حد نامعلوم ہو، لامحدود. یعنی if the number of items or objects of a population are infinite. یعنی اگر ہمارے پاس ایک پاپولیشن ہے جس میں جتنی بھی آبجیکٹس ہو یا آئٹمس ہو ان کی تعداد ہمارے پاس کیا ہو؟ معلوم نہ ہو، انفائنائٹ ہو، تو ایسی پاپولیشن کو ہم انفائنائٹ پاپولیشن کہتے ہیں. یعنی اس کی تعداد کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کا آخری حد ہمیں معلوم نہ ہو، تو ایسی پاپولیشن کو ہم انفائنائٹ پاپولیشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹارز ان دا اسکائی. ٹھیک ہے، یعنی آسمان میں جتنی بھی ستارے ہیں اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ انفائنائٹ پاپولیشن ہے. اسی طرح ریئل نمبرز بٹوین 10 اینڈ 20، 10 اور 20 کے درمیان جتنی بھی ریئل نمبرز ہے اس کو بھی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ 10 اور 20 کے درمیان انفائنائٹ نمبرز ہے، لاتعداد نمبرز ہے، اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ بھی ہمارے پاس انفائنائٹ کا ایک ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے.